لیکن ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان بسا اوقات اس محبت تک پہنچنے سے پہلے راستے میں دوسری چیزوں سے متاثر ہو کر ان میں کھو جاتا ہے۔ لہذا اصل ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہر حیران کر دینے والی چیز پر قلم پھیر کر انسان صرف ایک ہی ہستی کے سحر میں مبتلا ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کا گرویدہ ہو۔ ورنہ قیامت کے دن جو اعمال بھی انسان کے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے ہوئے، وہ انسان کے لیے نجات کا سبب تو کیا، حسرتوں اور پریشانیوں کا سبب بن جائیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ یہاں پر انسان کو حلال اور پاک دو شرائط کے ساتھ رزق کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہی اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کی غذا صرف انسان کے جسم کے بنانے میں کارآمد نہیں، اس کی عادات اور اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ عبادت رزق حلال کمانے کا نام بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، اس کے بال خاک آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، جس کی غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام، تو اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لقمہ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو لباس ہم پہن رہے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے، اس کا سورس کیا ہے، حلال ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ کھانے کی چیزوں میں صرف حلال نہیں، پاک، صاف، طیب غذا کی ضرورت ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ ہر دور کے لوگوں کی ایک مشکل رہی، کیا کہ جب بھی دین کا معاملہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے زیادہ وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے والدین کا، آباء و اجداد کا، خاندان کا اور ہماری نسلوں کا طرز عمل کیا رہا۔ دین کا سورس والدین کی روایات نہیں ہے، دین کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب ان دو کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو خواہ کسی بھی روایت اور کسی بھی رسم کو چھوڑنا پڑے، اس کو چھوڑ دینا ہی دراصل عبادت ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات باپ دادا کا بھی بہانہ کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے کہ جو چیز اس کے اپنے دل کو اچھی لگتی ہے،
وہ خواہ باپ دادا کی ہو یا کسی اور کی، خواہ وہ موجودہ دور کا کوئی رسم و رواج ہو یا فیشن ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے معاملات میں، مثلا لباس کے معاملے میں، رہنے سہنے کے سٹائل میں، ہم باپ دادا کے طریقوں کی پیروی نہیں کرتے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو باپ دادا ہم کو یاد آ جاتے ہیں۔ تو پھر بات اصل میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور باقی سب تو ایک سہارے ہیں، عذر لنگ ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس شخص کے سامنے صرف خواہش نفس کی پیروی کرنا ہو، اس کے لیے کوئی دلیل اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کو آپ لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مفاد پر زد پڑ رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیں، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی خواہشات ان کو بات سمجھنے نہیں دیتی۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی کھانے پر، حلال کھانے پر پابندی نہیں، لیکن کھانے کا حق کیا ہے کہ اس پر دینے والے کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خواہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر خود سے مر جائے تو نہیں کھا سکتے۔ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ سور کے گوشت سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہ کھاؤ، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد انسان کے پاس کوئی بھی دلیل اور حجت نہیں کہ اس کا انکار کرے۔ لیکن جب اس کی حکمت پر غور کیا گیا کہ سور کے گوشت ہی کو کھانے سے کیوں بار بار قرآن میں منع کیا گیا، تو جو چیزیں حالیہ تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ یہ گندگی کھانے والا جانور ہے، اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی جلد میں پورز نہیں ہوتی، پسینہ خارج نہ ہونے کی وجہ سے اس میں یورک ایسڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس گوشت کو کھانے والے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارتھرائٹس ان لوگوں میں بہت کامن ہے۔ کولیسٹرول کا لیول اس کے کھانے سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے گوشت میں خاص قسم کی بو ہوتی ہے۔ اس بو کو کم کرنے کے لیے اسے جنگلی جانور کھانے کی بجائے گندم اور اناج کھلائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بدبو ختم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے گوشت میں کچھ خطرناک بیماریوں کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریاز شیل میں رہتے ہیں جو پکانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے، جبکہ باقی جانوروں کے گوشت میں پائے جانے والے بیکٹیریاز جب ان کو پکایا جاتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا گوشت دوسرے جانوروں کی نسبت جلدی گل سڑ جاتا ہے۔ اپنی عادت کے اعتبار سے بھی ایک لیزی جانور ہے، گندگی میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے، بے حیائی میں بھی تمام جانوروں سے بڑھ کر ہے۔ اس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہرس اور گریڈینس میں بھی مشہور ہے۔ انگریزی کا وہ مشہور محاورہ ہے، جب کوئی زیادہ کھائے تو کہتے ہیں کہ ایٹنگ لائک اے پگ، کہ سور کی طرح کھا رہا ہے، کہ کھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ اقوام میں سے جب کچھ پر عذاب الہی آیا تو بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر کی شکل میں بھی مسخ کیا گیا، کیونکہ انسان جب انسانیت سے گزرتا ہے تو پھر بندروں اور خنزیر جیسی حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ اس کا گوشت نہ کھائیں۔ پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا
اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عوام میں پھیلا رکھی تھیں، اور لوگوں کے اندر یہ خیالات عام کر رکھے تھے کہ کچھ ہستیاں ایسی مقدس ہیں کہ صرف ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہی انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ کتاب میں ہے وہ حق ہے، اس کو بیان کرو، اور اللہ کے ہاں تو قدر اسی کی ہے جو خود اپنا تزکیہ کر کے آئے، عمل صالح لے کر آئے، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ کسی کو پاک نہ کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ یہ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔